اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 9 کی جو آغاز ہے وہ آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 82 تک ہے۔ اس کا تذکرہ اور اس کی تفسیر ترجمہ وغیرہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 74 کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو رکوع نمبر 8 تھا اس میں ایک گائے کے ذبح کرنے کا جو حکم آتا ہے کہ مقتول کے جسم کو لگایا جائے گا تو قاتل کا وہ خود بتا دے گا، اور یہ اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو پتھر دل کی، یعنی جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے یا جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہودیوں کے حوالے سے۔ تو اس کا کچھ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کی آیت نمبر 74 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حقیقت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے معجزے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی تمہارے دل جو ہیں وہ سخت پتھر جیسے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی ایمان والوں کو سختی سے روکا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی نازل کرتا حق سے کانپ اٹھے اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل لمبا زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے اپنے چچا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب مر گیا تو اس نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی کہ اس کو بھی اس نے جھٹلا دیا۔ اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ جب پتھر پھٹ جاتے ہیں اور وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو یہ پتھروں کی کچھ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، اور بعض پتھر خوف الہی سے گر پڑتے ہیں لیکن ان کے دل کسی واعظ و نصیحت سے اور کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے، یعنی یہ بنی اسرائیل کے جو دل ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا تذکرہ ملے گا آپ کو کہ جو پوری کائنات ہے اس کا ذرہ ذرہ، درخت، پتھر، پہاڑ، زمین، آسمان، ہر شے رب کی تسبیح اور تکریم کرتی ہے، اور ہر شے اللہ کی بزرگی اور برتری کو بیان کرتی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کے آگے ان پوری کائنات کی سربہ سجود ہونے اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ ہے، یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بردبار اور بخشش اور غفور الرحیم ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ تو یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلوں کے حوالے سے بیان کیے ہیں، اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں جو کہ دل کے حوالے سے ہیں۔ دل ایک ایسا انسانی جسم کے اندر ایک ایسا پارٹ ہے جس کے حوالے سے حدیث پاک بھی موجود ہے کہ اگر تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جو اگر ٹھیک ہے تو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پھر تمہارا سارا جسم ہی خراب ہے۔ تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس کا کیا اللہ تعالیٰ جس کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں، یہ جو تمثیل بیان کی جا رہی ہے کہ بعض پتھر جیسے سخت دل، یا پھر بعض پتھروں سے بھی نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ تو یہ ایک لفظی
معنی ہے یا پھر اس کا کوئی معنی حقیقت میں بھی اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا حقیقت سے تعلق یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی شان، اس کی عظمت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کی ربوبیت اور شان کو دیکھ کر ایک گداز پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کا منکر نعوذ باللہ ہوتا ہے یا پھر اللہ کی نشانیاں معجزات دیکھ کر بھی وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوتا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ رب کی شان کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے بارے میں یا جو ایسے دلوں کے حوالے سے پتھر کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، یعنی وہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی شان کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے تو وہ اس میں سے پانی نکل آتا ہے، تو بعض ڈر کے گر پڑتے ہیں، یعنی ان پر اللہ کی خشیت اور اس کا خوف اتنا طاری ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے وجود میں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہے۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کی تعبیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ دنیا کے کائنات کے ہر شے، شجر، حجر، درخت، پہاڑ، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی تسبیح اور تحلیل کرتا ہے اور ہر وقت جو اس کی آگے سربا سجود رہتا ہے، تو چاہے وہ خوشی اس کے آگے حاضر ہوں یا پھر توہن کراہن رب کے آگے ان کو ہر حال میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ لیکن انسان، وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، انہوں نے اس شہادت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ ایسا ہے کہ یہ جب قیامت برپا ہوگی اور جب وقت آئے گا تو یہ ہمارا وجود، ہمارا جسم، اس کے اعضاء گواہی دیں گے اس چیز کی کہ جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ اللہ کے نافرمان ہوئے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک احد پہاڑ پر چڑھ کر فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے بہت محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب منبر بنا تو وہ تنا ہٹا دیا گیا، مگر وہ تنا جو تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی ادراک اور حس ہے، اور یہ تمام باتیں حقیقت پر محمول ہیں، نہ کہ مجاز پر۔ اگر ہم اس کو دوسری حوالے سے دیکھیں تو تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں: خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا اور دل کا سخت ہو جانا اور امیدوں کا بڑھ جانا اور لالچی بن جانا۔ یعنی یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ انسان کو رب سے دور کر دیتی ہیں، اور انسان وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی ربوبیت اور شان یا اس کی احساس کو محسوس کرنا کہ وہ رب کی شان اور قدرت ہے، کہ ہم اس کو سوچ کر ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اور یہ دل کی نرمی جو ہے وہ مومن کے دل کا نشانی ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے دل سخت اور پتھر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی شان اور اس کے آگے عاجز اور بہت ہی معصوم اور بہت ہی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے بعض اوقات کئی ایسے واقعات، بے شمار تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جو اللہ کی ربوبیت اور شان کا جب ذکر سنا اور بہت سارے لوگوں کی جان نکل گئی، یعنی کہ ان کے دل جو ہیں وہ اپنے اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے کہ اللہ کی ربوبیت اور شان
اور اس کی عظمت کے سامنے وہ دل اس کے خوف اور خشیت سے ہی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ جو پتھر دل ہے وہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے دل کس طرح سے پتھر ہو گئے کہ وہ معجزات اور ان کو نشانیوں کو اللہ کی دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسے نہیں مانتے۔ اس کے بعد اگلے آیات میں بھی یہ یہودیوں کا کردار جو ہے وہ مینشن کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے آیت نمبر 75 اور 77۔ اس میں کھول کے وہ جو یہودیوں کا ایک کردار تھا اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ اصل بات کیا تھی کہ انہوں نے جو رب کی بھیجی گئی چیزیں تھیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75 اور سے لے کر 77 تک کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے تھے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اجمعین کو نا امید کر رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑیاں نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کے کلام کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اس میں تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ یہ بنی اسرائیل کا وہ جو یہودی تھے ان کا وہ کردار تھا کہ انہوں نے اپنی تورات میں کیسے تبدیلیاں کر دی تھیں، اور عقل اور علم ہونے کے باوجود بھی وہ اسے کیسے بدل ڈالا کرتے تھے۔ تو ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، یہ اللہ کے کلام کو رد و بدل کر ڈالا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام سے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہاڑ پر پہنچ کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ واپس آئے اور نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی، اور یہی معنی ٹھیک ہے جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ تو اس میں قرآن پاک کے علاوہ نہیں، وہ جو انہوں نے تحریف کی تھی وہ انہوں نے اپنی کتاب یعنی کہ تورات میں کی تھی، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عقل اور علم رکھتے ہوئے بھی ان کے کردار کیا تھے، یعنی کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاف ان کی کتاب میں تھے یعنی کہ جو تورات میں بتائے گئے تھے، ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب دور کر دیا تھا۔ اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق لکھ دیا کرتے تھے۔ رشوتیں لینی اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی۔ یہاں کبھی کبھی جب کہ رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا، مریدوں سے بھی الگ ہوتے تو حق بات بھی کہہ دیا کرتے، یعنی کہ جب اپنے دنیاوی کوئی فائدہ ان کو اگر پیش نظر نہ ہوتا تو بعض اوقات ان کے منہ سے سچ بات نکل جایا کرتی تھی کہ ہم نے یہاں پر یہ تحریف کر دی ہے۔ تو مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، یہ برحق رسول ہیں، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے عربوں سے یہ بات کیوں کہتے ہو، پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو کیا اتنا بھی علم نہیں کہ ہم تو پوشیدہ اور ظاہر سب جاننے والے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعے تلے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں،
تو وہ آپس میں کہنے لگے ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دیں؟ خبردار اپنے آپس کی خبریں انہیں نہ دو ورنہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گو تم چھپاؤ لیکن مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ یہ جو چپکے اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں اور اپنے جو ان کے جاننے والے یا قریب والے لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ اور اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو، تو میں تمہارے اس برے کام سے بخوبی آگاہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر برے اچھے عمل سے اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے واقف ہے، اور چاہے تم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو اور تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہر داری یعنی ہر شے سے واقف ہے۔ اب یہاں پر جو ان آیات میں یہودیوں کا کردار بتایا جا رہا ہے، ایک تو وہ اپنی کتاب میں جو آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود تھیں انہوں نے اس کی بھی تحریف کی، اور وہ جو کلام اس میں ان کے دنیاوی فائدوں کے حساب سے نہیں ہوتے تھے تو وہ اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو ان کے حواری ہوتے تھے یعنی کہ جو یہودی ہوتے تھے، جب وہ جا کر مسلمانوں میں ملتے تھے اور پھر وہاں پر اپنی وفاداریاں اور ایمانداریاں ظاہر کرتے تھے، لیکن جب وہ واپس آتے تھے ان کے پاس یعنی اپنے یہودی عالموں کے پاس آتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ تم ہماری باتیں ان تک مت پہنچاؤ، یعنی کہ جو اصل کہانی ہے یا جو اصل ہم کرتے ہیں، ہمارے اصل کرتوت ہیں، وہ تم ان تک مت پہنچاؤ ورنہ یہ باتیں قیامت کے دن یہ ان تک پہنچا رہے ہو تو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گی، دلیل بن جائے گی کہ ہم نے یہ سب کیا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ لوگ بتائیں گے تو ہی یہ باتیں وہاں تک پہنچیں گی، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو اتنا علم اور اتنے بحر ان کے اٹھا دیے تھے اور ان کو ہر شے کا علم پہنچا دیا تھا، تو اسی وجہ سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں چاہے وہ چھپا لے لیکن اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی ظاہر ہر شے کو جانتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس کے بعد دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، ایک ہے امی اور دوسرا ایک ویل کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو آیت نمبر 78 اور 79 اس کے اندر اسی چیز کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے کہ وہ آیات جو کہ انہوں نے تبدیل کر دی ہیں یا جس کے بارے میں وہ علم رکھتے ہوئے بھی انہوں نے ان سب چیزوں کے بارے میں تحریف کر دی ہے، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری اور الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ اچھا، امی یہاں پر پہلے استعمال لفظ کیا گیا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امی کے لفظ معنی ہے وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، اور اس کی جمع ہے امیون۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چونکہ امی تھے اور اسی لیے آپ پر جب قرآن نازل ہوا تو یہ آپ نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو اسی طرح جو آپ کی دوسری چیز جو لفظ جو فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ کہ ان لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے جنہوں نے کہ قرآن کے وہ تورات کے اندر یا اپنی کتاب کے اندر اس کی تحریف کر دی، تبدیلی کر دی اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی باتوں کو اللہ سے منسوب کرتے رہے، اور یہ دنیا کی کمائی کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اور دنیا کی منفعت کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے۔ یہ یہودیوں کی ایک قسم کا بیان ہو رہا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور گمراہی کی طرف دوسروں کو بلاتے تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور اپنے مریدوں کا مال ہڑپ کرتے تھے۔ اب یہ واضح طور پہ یعنی کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو جن کو شعر کے حوالے سے یعنی جو تھوڑا بہت جانتے تھے اور وہ صرف حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، گمان قائم کرتے تھے۔ گمان میں اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خیال کو، تصور کو جو ہے وہ تقویت دے کر اس کو اپنی سوچ کو الٹ پٹانگ صحیح ہے یا اس کی حقیقت کے اوپر اس کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بے تکی باتیں یا پھر اٹکل یا گمان، یا جس کو آپ نے، اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے گمان کو درست رکھو، اپنے خیال کو درست رکھو، کہ جب ہم کسی کے بارے میں
کوئی گمان قائم کریں تو وہ اچھا خیال اور اچھا گمان رکھیں، کیونکہ بہت سے گمان جو ہیں جب ہم دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ اس لیے ان میں سے جو بعض کہا گیا کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ شعراء کے بارے میں یہ بھی بات کی جائے گی، جیسے سورہ شعراء میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے اور وہ صرف گمان ہی پر ہیں، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور اس پر ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں بناتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کی گئی، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ ویل کہتے ہیں تباہی کو، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو، یہ وہ یہودیوں کی قسم ہے جو اپنے ہاتھوں سے، جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور گمراہی کی وجہ سے اپنے لکھی ہوئی باتوں کو لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، لکھ کر اپنی کتاب کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا کو کمانے کے لیے، ان لوگوں سے پیسہ کمانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ویل کا لفظ استعمال کیا جائے ہے، کتابت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں اور جہنم کے گڑھے کے نام ہیں، جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو دھول ہو جائیں۔ ابن ابی حاتم ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے اور 40 سال کے بعد اس تک پہنچیں گے، اتنی گہرائی ہے اس کی۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جو تھوڑی ضعیف ہے، کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ویل ہے۔ یہودیوں نے تورات کی تحریف کر دی، اس میں کمی یا زیادتی کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال ڈالا، یعنی اپنی کتاب میں سے، اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور تورات اٹھا لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے اور ان کی کمائی برباد ہو اور یہ ہلاک ہو۔ اور ان ویل کے معنی سخت عذاب، برائی، ہلاکت اور افسوس، دکھ اور رنج اور ملال کے ہیں، کہ ان میں ان کے اوپر اس چیز کی یہودی علماء کی مذمت ہو رہی ہے شدت سے اور سخت الفاظ میں ہو رہی ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کر دیا، اس کی تشہیر کی، پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ تھوڑے مول سے مراد ساری دنیا کا جو دنیا کی جو ہے وہ دنیا داری کی جو چیزیں ہیں ان کو بہت سستے داموں، یعنی آخرت کے بدلے میں آپ کا دنیا کی کم تر فائدوں کو پیش نظر رکھنا ہے، اور جنت کے مقابلے میں دنیا کو جو حقیر چیز ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہودی علماء نے اپنے لیے ہلاکت، افسوس کے اپنے لیے بربادی کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کی کتاب کو بدلتے ہوئے دنیاوی فائدوں اور منفعت کے لیے انہوں نے اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 80 ہے، اس میں وہ آگے سے جو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا اور ایک رد عمل تھا یہودیوں کا اس آیت کے اوپر، کہ جی ہم تو کچھ عرصے کے لیے رہیں گے، یعنی کہ ہمارا کوئی عذاب جو ہوگا وہ اتنا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوگا جو کہ ہم وہاں پڑے رہیں گے، وہ عارضی طور پہ ہوگا اور ہم وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک وعید دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، آیت نمبر 80 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ یہاں پر ان کا ایک ویو تھا جو یہودی علماء تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا،
تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے کہ ہم تو صرف 40 دن تک ہی اس میں آگ میں رہیں گے، کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اور بعض کا قول ہے کہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دنوں جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی کہ آپ کی امت۔ اب یہاں سے آپ کو ایک ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ یہود و نصارہ کا جتنی بھی اس حوالے سے جو مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے ہر حوالوں سے، چونکہ وہ خود کو بہترین امت خیال کرتے تھے کہ ہم اللہ کی بڑی لاڈلی امت ہیں، اور ہم پر بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے نزول ہوا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت اپنا قرب کا اور بہت محبتوں کا ہاتھ رکھا ہے، اور ہم پہ بہت زیادہ انعامات ہوئے ہیں۔ لیکن یہ وہی قوم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کیوں کیا تھا؟ ان کی نافرمانیوں اور ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے انعامات کا ذکر کیا، معجزات کا ذکر کیا، اور پھر ان کی جیسے انہوں نے تردید کی، یہودیوں نے، ان کے عالموں نے، کہ کتاب تورات کو کیسے چینج کیا، اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال دیا، اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے آیات کو چینج کر دیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کو جھٹلایا۔ تو یہ وہ وجہ تھی، یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کے وہ کردار تھے۔ یہودیوں کے کردار بھی بتائے ہیں کہ ان کے اوپر افسوس ہے، ہلاکت ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے گڑھوں میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو چند روزہ عذاب سہیں گے اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی واضح طور پر ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہارے پاس ایسا کوئی پروانہ ہے، یعنی ایسی کوئی شیورٹی گارنٹی میرے علاوہ کوئی تمہیں دے سکتا ہے کہ تمہارا عذاب ٹل جائے گا؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں کسی اللہ کے سوا کسی اور، یعنی یا تو تمہارے نبی نے کوئی پروانہ ایسا دے رکھا ہو کہ تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی چند روز ہی آگ میں رہو گے جس میں تمہیں جھونکا جائے گا؟ تو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس وعدے کا پابند ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری بے علمی اور جہالت ہے کہ یہ باتیں تم خود من گھڑت اپنے منہ سے بنا لیتے ہو، اپنے فائدے کی باتیں خود ہی تراش لیتے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، آیت نمبر 81 اور 82، یہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یقیناً جو بھی برے کام اور اس کی نافرمانیاں اسے گھیر لیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کریں وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر جو چیز مینشن کی جا رہی ہے، پہلی چیز کہ نافرمان کا انجام جہنم ہے، اور فرما برداروں کا، نیک عمل کرنے والوں کا مقام جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ ایمان بالآخرہ، یعنی آخرت کے اندر یا جنت اور دوزخ کی جو وعید دی جا رہی ہے کہ جو ایک ابدی زندگی ہے وہاں پر سے پھر فرار نہیں ہے، وہ یہ عارضی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں ہمیں انعامات ہیں اور آسانیاں ہیں، تو وہ ہمارے نیک اعمال کے بدلے ہیں۔ اور پہلی چیز بتائے گی کہ ایمان اور نیک اعمال یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزوں کے بہت گہرا تعلق ہے کہ آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کے نیک اعمال پریکٹیکل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بھول جائیں کہ اگر ہمارے ایمان یا عقیدہ کچھ چھوٹی موٹی چیز ہے، جی غلط ہو جائے گی، چلیں کوئی بات نہیں، اگر ہمارے ایمان یا عقیدے میں کچھ فرق ہے تو اور لیکن ہمارے عمل بہت اچھے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں واضح طور پہ ایک بات آئی ہے کہ نافرمان وہی ہوگا جس کا کہ ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ کی
اور اللہ کے حبیب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق نہیں ہوگا، کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ یقیناً وہ نافرمان ہے۔ کیوں کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں، اس کے خلاف ہیں، تو وہ برے اعمال کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ دوسری طرف جو ایمان لے آیا، پہلی چیز کے ایمان لایا اور اس کا عقیدہ صحیح العقیدہ ہے اور اس کے نیک اعمال بالکل صحیح سمت میں ہیں، وہ صراط مستقیم پر ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے، تو فرما برداری نافرمانی، جنت دوزخ، اور ایمان اور بے ایمانی، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ایک بالکل کلیئر کٹ واضح طور پہ بتا دی گئی ہیں، اور انجام کے طور پہ نیک اعمال کا بدلہ اور صحیح العقیدہ اور نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے، اور برے اعمال کا اور برے عقیدے کا یا غلط عقیدے کا اور غلط اعمال کا بدلہ جہنم ہے۔ اور پھر آگے بھی فرما دیا گیا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں کسی صورت بھی آپ کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔